الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ انسان کو تقوی کی دولت نصیب فرماتے ہیں، ایمان و تقوی کی، اور اس پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو اسلام پر کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو یہ ایسے مسلمان جب ان کا تعلق اپنے اللہ تعالی سے ہو اور وہ تعلق مضبوط ہو، تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے بنیادی تعلیمات اور اصولی تعلیمات، جس کو ہم بینات کہیں گے۔ بینات اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم نے یہاں چند نصیحتیں فرمائی ہیں ان آیاتوں میں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایمانداروں، تم اللہ تعالیٰ کی حق تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ایسا تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ مستطاعت، یعنی انسان مخلوق سے بھی ڈرتا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ آپ اس سے زیادہ ڈرو، اس سے مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یہ اتقوا اللہ ما استطعتم، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر فرماتے ہیں۔ پھر یہ تقوی تمہارا وقت ہی نہ ہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ تمہاری تقوی مسلسل ہو کہ تم نہ مر جاؤ مگر ایسے حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار ہو۔ یعنی وہ تمہاری جب آدمی اس وقت مسلسل، میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ مسلسل تقوی پر قائم رہے گا تو تب اس کو نصیب ہوگا کیا؟ اسلام پر موت اس کو نصیب ہوگا۔ دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ میں یہ فرماتے ہیں کہ ابھی دراصل انسان مومن کی شان بھی ہے کہ بنیادی باتوں پر وہ جڑے رہے آپس میں۔ رائے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ذوق میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آرام میں اختلاف ہو سکتی ہے، آرام میں یہ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی احکامات اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جو حبل اللہ کو چھوڑ کر دوسری چھوٹی موٹی راستوں پر لوگوں کو بہکا لیتے ہیں،
تو یقیناً مسلمانوں کے اندر افتراق و انتشار کی باعث ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط کرو۔ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی جو بنیادی احکام ہیں اس کو کیا کرو؟ مضبوط سے پکڑو۔ توحید ہے، تعظیم شعائر اللہ ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر قرآن مجید زور دے رہا ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور صلہ رحمی ہے، حسن سلوک ہے، حقوق کی ادائیگی ہے۔ یہ ساری جو بنیادی چیزیں ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ معروف وہ جو قرآن مجید کی آیاتوں سے بھی کیا ہو، وہ اس میں مسلمانوں میں ایسی معروف ہو کہ صرف عقیدہ نہ ہو، بلکہ وہ عقیدہ معروف بھی ہو، سب اس کو جانتے پہچانتے ہو۔ نماز کو ہم جانتے پہچانتے ہیں، زکوٰۃ کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کسی عقیدے کو نہیں جانتا، وہ تو گہرا ہوتا ہے، اس کی بات اس کو کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ تو ہے، سمجھانا چاہیے، لیکن اس کو معروف کرنا نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کو معروف تو کر لو تب پتہ چلے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم ایسی باتوں کو اٹھاتے ہیں کہ جو عام لوگوں کی اٹھانے کی نہیں ہوتی، لیکن ہم خواہ اٹھاتے ہیں، علم کلام کی باتوں کو واضح پڑھ کر اٹھاتے ہیں۔ اس کو جو لوگ عوام ٹس سی مس نہیں ہوتے بیچارے، ہم اس کو بھی بتاتے ہیں کہ کلامی نفسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ادھر ادھر کے لوگ پسا لیتے ہیں۔ تو یہ اس سے کیا امت میں جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو رسی وہ حبل اللہ جو یہ قرآن مجید ہے، ظاہر ہے کہ جب اس کنڈی کو جو پکڑے گا تقوی بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، اور اس پر استقامت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا کنڈا پکڑے گا، اللہ تعالیٰ کی دین کو، یعنی قرآن مجید کی بنیادی احکامات پر عمل کرے گا، اس قوم کو بھی توڑ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مزید فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم پارٹی مت بناؤ۔ آج کل لوگ شوقین ہوتے ہیں کہ بس میں ایک پارٹی بناؤں تاکہ میرے ارد گرد چند لوگ ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کیفیت ہو، یہ ترتیب ہو، تو کیا یہ اسلام ہے؟ یہ قرآن مجید کا میں صرف ان چند آیاتوں کو ویسے آپ کے سامنے لاتا ہوں، اس میں تفصیل میں بھی نہیں جاتا، ورنہ حب اللہ میں کتنی بات ہو سکتی ہے، مفسرین میں بڑی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کرو گے، صحابہ کرام ایسے تھے، صحابہ کرام کیا تھے؟ ایسے تھے، اسی لیے فرمایا، دیکھو پہلے کہتے ہیں کہ سب مل کر حب اللہ کو پکڑو، پھر ولا تفرقوا، تاکہ کوئی اس میں اشتباہ بالکل اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ تو ٹکڑے ٹکڑے آدمی کس چیز پر ہوتا ہے؟ آراء پر، اور آراء پر، رائے پر اس طرح زور دیا جاتا ہے کہ جب آدمی اس رائے کی بنیاد مفاد پرستی ہو۔ مثال کے طور پر مثلاً ایک پاکستان ہے، ایک پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو، پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کو بچانا ہے۔ یہ اب ایک آدمی کہیں کہ ہماری قومی مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے۔ اب اس وقت جب عین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت آتا ہے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ اسلام کے ساتھ ہمدردی ہے؟ مسلمانوں کو آج کل جس قدر اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، 2.25 ارب مسلمان ہیں، 2.25 ارب مسلمان آج یہود کے غلام ہیں۔ یہ جو آپ اوپر غلامی کرتے ہیں، یہ امریکہ وہ بھی غلام ہے، چند لاکھ کا
1 کروڑ کا مسئلہ زیادہ سے زیادہ. یہ یعنی کفریہ طاقتوں کی غلامی کیوں ہے؟ 2.25 ارب مالی وسائل کم نہیں. سعودی عرب کا امریکہ مقروض رہتا ہے. فوجی اتنی بہادر ہیں عوام کہ اپنے ساتھ بم باندھ کر خودکش حملہ کرتا ہے. جب خودکش حملہ کرتا ہے تو اپنی جان سے وہ ایک آدمی اپنی جان قربان کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کیا تگڑا ہوگا؟ چاہے غلط طریقے سے قربان کرے یا ٹھیک طریقے سے، لیکن ہے تو بہادر. مسئلہ اور ہے کیا کہاں ہونا چاہیے کیا مجھے دوسری مسائل ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایسی قوم، ایسے بہادر لوگ اس کے اندر ہے. سوئی گیس پر اسلام مسلمانوں کے اندر ساتھ ہے، پیٹرول پر مسلمانوں کے ساتھ ہے، سونے کی پہاڑ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ربڑ مسلمانوں کے ساتھ ہے، پرسن مسلمانوں کے ساتھ ہے، غلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، موسمی بہتریاں یہ آپ کو مسلمانوں میں ملیں گی. یہ تشریح ہے اس میں ہر جگہ تقریباً. مری ہے اور پنجاب ہے، کراچی ہے، کہیں ٹھنڈی جگہ ہے، کہیں گرم جگہ ہے. پھر ہم غلام کیوں ہیں؟ اس نصیحت پر نہ جانے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، نفس پرست ہے فل. اور ٹکڑے ٹکڑے شیطان ہمیں جو کہتا ہے اس کے پیچھے ہم چل جاتے ہیں. افواجی ہیں، سنا تھا کہ پاکستان کا جو خفیہ ادارہ ہے وہ سب سے زیادہ بدماش ہے، یہ تکڑا ہے. ان کے نیچے تو بدماش ہوتا ہے کفار کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ ان کو شکست دیتے ہیں، لیکن پیسوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی کوئی. پیسوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. یہ مجھے پچھتا یوں اتنا اتنا ایک عید کے لیے نہیں تھم سکتے. اگر آج روزہ رکھے نا کل کہو کہ عید ہے، وہ کہتے بالکل ٹھیک ہے. ایک مال کو تو یہ مسلمان میں سے کون سی چیز کم ہے مجھے آپ بھی بتائیں. افرادی قوت زیادہ ہے، مالی وسائل زیادہ ہے، اور بہادری کے جوہر ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے. لیکن چند بٹھیروں کو دوسری قومیں لے جاتی ہیں اوپر کی، چند وہ اس کو بڑا نام دیتے ہیں، یہ فلان صاحب ہے، کیا ہے وہ بھی حکومت کا چمچہ بن جاتا ہے. پہلے اس کو اٹھاتے ہیں، پھر کیا کہتا ہے وہ بھی، اور باقی اس کی 1-2 جو اس کو محبوب ہوتے ہیں اس کو اوپر لاتے ہیں، باقی بیچارے کیا ہوتے ہیں اس کی مطابقت کرتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ آپ اختلاف دیکھیں. یہ صحابہ کرام تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، صحابہ کرام کو کہتے ہیں، ہمیں سناتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو اپنے اوپر یاد کر دو، اوپر یاد کرو، اس کو سوچو. اس کنتم اعداء، جب تم مسلمان نہیں تھے. اب مسلمانوں کا حال دیکھو، تو کیا ہم اسلام پر چل رہے ہیں؟ جب تم آپس میں دشمن تھے، 300 سال تک، 100 سال تک، 50 سال تک چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے تھے، کیونکہ اس وقت تمہارے پاس رسی نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟
کنڈا نہیں تھا. جس کا جو بت ہے اس کے پیچھے چل پڑا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دلوں میں الفت ڈال دی. الفت ڈالنے والا کون ہے؟ مرکز جب ایک ہو. کیا ہو؟ جب سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اس کا لحاظ کریں، بنیادی احکام ہے اس پر وہ جڑے رہے ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری بنیادی اصول 3 ہیں: اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح، پوری دین کو سامنے رکھ کر چلنا. تیسری بات امت میں اتفاق و اتحاد. اب یہ اصولی بات ہوں گی. اب اس میں رائے کے خلاف ہوگا لیکن ان باتوں سے نہیں ہٹیں گے. پھر اس کے لیے توحید کے نام پر توہین نہیں کرنا ہے، کسی نام پر توہین نہیں کرنا ہے. محبت کے نام پر شرک نہیں کرنا ہے. قرآن اور سنت کا نام لے کر اپنی رائے کو قرآن اور سنت نہیں کہنا ہے. وضاحت اس لیے کہا کہ آج کل قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے اور ایسے اس کے ترجمہ ہوتا ہے کہ گویا آدمی کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی باتیں کرتا ہے، اپنی بات ہی کرتا ہے. تو وہ دور دور سی باتیں نکال کر کے وہ کہتے ہیں میں قرآن دیکھتا ہوں. اگر ہر آدمی ایک قرآن مجید کی اپنی معنی کرے. مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا محمد امین وقاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بار ہم آئے تھے، وہ بات تو دوسری چیز پر مثال پیش کرتے تھے غالباً، لیکن وہ کہتے تھے کہ 4 آدمی تھے، تیتر نے آواز کیا. تو ایک نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا، وہ تھا پہلوان، وہ کہتے ہیں کہ گوشت گھی کھا کی کثرت. وہاں ملا تھا، مولانا صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم غلط پڑھ گئے. وہ کہتے ہیں سبحان تیری قدرت. تو فروش تھا، اس نے کہا کہ سرے پائے تک تک، سرے پائے تک تک. چوتھا سبزی فروش تھا، اس نے کہا کہ آلو میٹھی ادرک. تو 4 آدمی تھے، 4 آرا ہو گئی. جو آدمی اختلافی مسائل کو اینک پہن کر کے جو اس کے اینک ہوگا اسی طرف اس کے ذہن چلا جائے گا. تو یہاں کہتے ہیں کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اخوانا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے بائی ہو گئے. تو کس کی وجہ سے ہو گئے؟ اس دین کے لحاظ سے. ہم اس دین کے لحاظ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. فرق سمجھ آئی بات؟ تو بنیادی چیزوں کو تو ہم اب کسی طالب علم سے یہاں سے لوگ ہوں گے وہاں سے پوچھیں کہ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، وہ آپ کو صحیح جواب نہیں دے گا. کہو کہ رسول اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، تو ہمارا فرض عقائد ہے. تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے، فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اس کو کم لوگوں کو پتہ ہوگا. لیکن جو لوگ سماع موتا کو ماننے والے یا نہ ماننے والے، ان کی پوری تفصیلات معلوم ہوتی ہے اپنی عقیدے کی. تو ہم نے امت کہاں ڈالا ہے، کس چیز کیوں کیا کر رہے ہیں امت کے ساتھ ہم. تو بائی ہو گئے کیونکہ تمہارا مرکز ایک تھا، اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا آپ لوگوں کا. اس تعلق کو ضائع نہ کریں. یہ صحابہ کرام تھی. کون تھی؟ صحابہ کرام تھی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کی گڑھ کے کنارے پر تھے.
دنیا کی تباہی کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے تباہی سے بھی، دونوں لحاظ سے تم جہنم میں جانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ بچایا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پیدا کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن بھیجا اور تم اس پر جمع ہو گئے، اور کیا ہو گئے؟ اتفاق و اتحاد آ گیا اور اب پوری دنیا پر حکومت کرتے ہو۔ یہ صحابہ کرام کی حالت تھی۔ درود شریف پڑھیں اللہ۔ پھر ہمیں طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے عجیب، فرمایا کہ تم اب کیسے اکٹھے ہوں گے، بعد میں لوگ آئیں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ تمام مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، اور تمام جماعت مسلمانوں میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ جس طرح تمام پاکستان کی فوج ایک ہے یا دو فوج ہے، پولیس ایک ہے یا دو ہے، ہر چیز کا ایک ادارہ ہے۔ یہ پولیس کا ادارہ ہے، یہ فوج کا ادارہ ہے، یہ وفد کا ادارہ ہے۔ بجلی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھیں جب سے آپ آ رہے ہیں کئی بجلی دیکھی ہے؟ کربلا کے ملک کو دیکھو، 30,000 سے زیادہ آبادی ہے۔ جب ادارے خراب ہوتے ہیں تو ملک خراب ہوتا ہے، جب ادارے خراب ہوتے ہیں تو ملک خراب ہوتا ہے۔ تو یہ ادارے جو ہے، یہ جو وفد ہے، فلان ہے، یہ ساری اس طرح اسلام کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ جماعت کیسی ہوگی کہ خود مسلمان اس کو تیار کریں گے، مسلمان اس کی کفالت کریں گے، اس کی مالی ضروریات اور اس کی جو اسلحہ کی اس کی ضرورت ہو وہ پوری کریں گے، جیسا فوج کی کرتے ہیں یا پولیس کی کرتے ہیں۔ اب سمجھ آئی میرے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھر وہ کیا ہے، وہ ایک جماعت تو کامیاب ہوگی، باقی سارے کیا ہوں گے؟ جس نے تیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم چلے جائیں گے۔ یہ کوئی ترجمہ ہے اس کا؟ سمجھ آئی بات؟ جس نے تیار کیا، فوج فاتح ہو گئی تو فتح کس کی ہے؟ پوری قوم کی ہے۔ فوج کس نے تیار کی ہے؟ قوم نے تیار کی ہے۔ بلاتا نا کہ اس پوچھ کا ولتکن، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے، ولتکن تم میں سے، ساری نہیں، ساری فوج ہی بن جائے گی تو فوج کو کون پالے گا؟ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان للمؤمنین لینفروا کافہ، سب تو نہیں جا سکتے، کچھ جائیں وہ سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ یہاں کہہ دیں کہ تم میں سے ایک امت ہونا چاہیے، امت ہونی چاہیے۔ اس کا کام کیا ہوا ہوگا؟ یدعون الی الخیر۔ کیوں یہاں یہ بات نہیں ہے کہ فلان چیز کی ایک مسئلے کی طرف بلائے، اصلاحی مسائل کے بارے میں نہیں کہتے۔ خیر 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 ہی ہوتا ہے۔ خیر کیا ہوتا ہے؟ خیر خیر ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلے مصداق سے قرآن مجید کی طرف بلائے، معروف کی طرف بلائے۔ دیکھو یامرون بالمعروف بتایا کہ وہ اس کا ڈنڈا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ڈنڈا ہوگا۔ یہ پولیس کا کام ہے، لیکن یہ پولیس والا ہمارے خود رشوت کھاتے ہیں۔ مصیبت یہی ہے، ساری نہیں، زیادہ تر۔ یدعون الی الخیر، قرآن مجید کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں۔ دین سراسر خیر ہے، بنیادی باتوں کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف وہ کام ہے جو دین میں جانی پہچانی ہو۔ دین میں جانی پہچانی اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں۔
یہ نہیں کہ جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اس کو معروف نہیں ہے. اس کو معروف تو وہ ہوتا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ نماز فرض ہے، سب کہو کہ فرض ہے. فرض 4 رکعت صبح کی، 2 رکعت سب صبح کی فرض ہیں، مانتے ہو سب؟ 4 رکعت اس وقت فرض ہیں. اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ معروف ہے. جہاں اختلاف ہوگا اس میں گویا وہ اجنبی ہے. کیا ہے؟ وہ اجنبی ہے. اس میں 2 رائے ہو سکتی ہے. یہ ایک بات تو ہے، اس لیے کہ بعض علماء نے اس بات شرط لگائی ہے عقائد میں کہ عقائد قرآن اور سنت سے ثابت ہو اور ایسی بھی ہو کہ لوگوں میں معروف بھی ہو. اگر اس کی کوئی انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اگر معروف نہ ہو، چونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، قرآن حدیث میں ہے پتہ نہیں ہے، تو بہت سی علماء آپ دیکھ کتاب ہوگی کہ وہ کہتے ہیں اس کو بتایا جائے گا کہ بھئی یہ قرآن مجید کا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ 2 دونی 4 کی طرف ثابت ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عوام کو معلوم نہیں ہوتی بیچاروں کو. پھر اس نے اس کا التزام بھی کیا ہو تب یہ کافر ہو جائے گا. اگر ایک آدمی کی زبان خطا ہو جائے پھر بھی کافر نہیں ہوگا. ہمارے آپ پاس کتنا آسان ہے کفر کا فتویٰ، بدعتی کا فتویٰ. یہ خود قرآن مجید سے، حدیث شریف سے ثابت ہے. اگر ایک آدمی کہتے خدا کو کہتے کہ خدا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، یہ کافر ہے؟ کافر نہیں ہے. اس نہیں زبان سے کہہ دی کہ خدا، اس کا عقیدہ بھی یہی ہو، عقیدہ کہ اللہ میرا بندہ ہے، میں اس کا خدا ہوں، یہ کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ کافر. تو پوچھنا کہ کافر نہ کافر ہو گیا. لیکن حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح اس کا کیا ہے، وہ اس اونٹنی پر سامان ہے، مشہور حدیث ہے، اور وہ اونٹنی گم ہو جائے اور ادھر ادھر اس کے پیچھے بھاگتا رہا نہیں ملا، اور ایک ٹھنڈی سائے کے نیچے پڑ گیا کہ بس میں کیا چاہتا ہوں تاکہ مر جاؤں. اونٹنی مل گئی اور اتنا خوش ہو گیا کہ یار میں تیرا رب، تو میرا بندہ. وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ بات کو سوچے سمجھے نہیں کہا ہے. تو اس لیے کہا ہے کہ معروف بھی ہو اور وہ کیا ہو، اس کو اسے التزام بھی کیا ہو کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں. لیکن ہمارے پاس کتنی سستی فتویٰ ہے. بیچارے کا غلطی سے زبان سے بات نکل گئی، وہ بھی چلا گیا بیچارہ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کاموں کو وہ بلاتے ہیں. اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کیا آ جائیں، مانتے ہو سماع موتا؟ نہیں مانتے. اس پر ہم نے پارٹیاں بنائی، فلان مسئلہ ہے اس میں میرا اختلاف ہے، تم مانتے ہو؟ نہیں مانتے. تم دین سکھاتے ہو لوگوں کو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ منکرات سے روکتے ہیں. ہمارے حضرت لوگ بھی کہتے ہیں منکر سے منع کرو. اگر ہر کوئی کی نزدیک سماع موتا کا ماننا منکر ہو اور دوسروں کو سماع موتا کا ماننا معروف ہو، تو لڑائیاں کیسی ہوں گی مجھے بتاؤ. امین بالجہر، ایک کہتے ہیں کہ معروف ہے، ایک کہتے ہیں کہ کیا ہے، خلاف اولا ہے. ہاتھ اٹھانا، ایک کہتے ہیں کہ معروف ہے، ایک کہتے ہیں کہ معروف نہیں ہے. یہ اس معروف کی تعریف ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں میں جانی پہچانی ہو، مسلمانوں میں منکر بھی کیا ہو، جانا پہچانا ہو. یہ بے حیائی، یہ منکر ہے. اب اس میں سود منکر ہے، سب پہچانتے ہیں نا.
سود منکر ہے، اس پر کوئی بات کر رہا ہے آج کل؟ یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے اس کے خلاف کوئی منکر کے خلاف کوئی کر رہا ہے؟ تمام دن ہمارا پورا دن ان مسائل پر گزرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں تم ٹھیک نہیں ہو، تیسرے کہتے ہیں تم سب ٹھیک نہیں ہو. یہ ہماری پیغامات ہے، تعلیمات ہے، کیسے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو منکر وہ ہوتا ہے جو کیا ہو، جس کا منکر ہونا قرآن و سنت اور پوری ہم اس کو لوگ جانتے ہو کہ یہ منکر ہے. کسی کو مارنا یہ منکر ہے یا منکر نہیں؟ بلا وجہ گالیاں دینا منکر ہے یا منکر نہیں؟ سب جانتے ہیں. یہی وہ بنیادی چیزوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو تم کیا کرو، اس کو ان سے لوگ منع کریں. یہ تمہارے ساتھ اس جماعت ہے. جماعت اب سوچے جو خیر کی طرف بلائے ان کو خیر معلوم ہوگا نہیں ہوگا؟ بتاؤ مجھے، معلوم ہوگا؟ اس میں علماء کی جماعت بھی شامل ہوگی. کیا ہوگی؟ علماء بھی اس کے ہوں گے. جو معروف کو بلائے گا اس کو معروف کا پتہ ہوگا نہیں ہوگا کہ یہ معروف ہے یا اخلاقی مسئلہ ہے؟ جس کو خود منکر کا پتہ نہ ہو، خود معروف کا پتہ نہ ہو، خیر کا پتہ نہ ہو، وہ بلائے گا کس چیز کی طرف؟ ایک تو اس کے اندر علماء ہوں گی، کیا ہوں گی کہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، مضبوط علماء ہوں گے، مضبوط، اور اس کے پاس ڈنڈا بھی ہوگا. امر میں اثر کیا ہے؟ حکم چلانا ہے، کرو. یہ ایک مشورہ ہے، امرہم شورا بینہم، ایک مشورہ ہے، ایک تذکیر ہے، ایک امر ہے. تو اگرچہ یہ لوگ نصیحت بھی کریں گے، پہلے جیسا آپ پاس جائیں گے اس کے پاس اسپتال میں، وہ آپ کو میٹھی دوائی دیتا ہے. جب میٹھی سے کام نہیں چلتا تو پھر کڑوی دیتا ہے، کڑوی سے کام نہیں چلتا تو کیا پھر سوئی لگاتا ہے، سوئی سے کام نہیں، انجیکشن سے کام نہیں بنتا، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر آپ سے وہ نسور ہو انگلی تو اس کو کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے. تو اس کے پاس ڈنڈا ہوگا، حکم کرے گا. کیا کرے گا؟ یأمرون بالمعروف. نصیحت سے لے کر ڈنڈے تک لوگ اس پر موجود ہوں، ڈنڈے مار. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں امت کی طرف نہیں ہے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کی طرف نہیں ہے، نہیں، وہ یہ کیا اشارہ ہے؟ یہ اولئک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس پوری مضمون کی طرف ہے کہ تقوی، ایمان و تقوی پر قائم ہو، ایمان و تقوی پر قائم ہو، اور حبل اللہ پر کو سب پکڑے ہوئے ہوں، اور وہ اپنے اندر ایک جماعت بھی پیدا کرے کہ وہ اس طرح کام کریں تاکہ اس کے اندر وہ سب تو نہیں جا سکتے. اب وہ سمجھائیں گی، وہ پہچانیں گی، وہ امر معروف منکر کریں گے. یہ جو لوگ ایسی پوری کام کریں گے کیا ہے؟ وہ اولئک هم المفلحون. یہاں واو لایا، کیا لایا؟ واو لایا. سوچے اولئک هم المفلحون. جب یہ ساری کام کریں گے تو کیا ہے؟ اور وہ لوگ کیا ہے؟ وہی لوگ کیا ہوں گے؟ یہ فلاح پانے والے ہوں گے. ہم اپنے ہر کی جماعت بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا جماعت امر معروف والا ہے، اور کیا ہے؟ گڑبڑ ہے. اگر ایسا نظام ہوگا تو اس میں کوئی آپ خلا دو گے؟ کوئی ایسی چیز آپ دیکھو گے جس کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا؟ یہ اس کے پاس تھا، اس وقت تھا، احتسابی جماعت تھی. اس کو کہتے ہیں احتسابی جماعت. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہماری شریعت میں اس کو احتسابی جماعت کہتے ہیں. اب فرمایا کہ ان چیزوں کو تم چھوڑ کر
تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیوں ہو گئے؟ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے تھے انہوں نے فروعی مسائل پر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بینات کھلے احکام واضح احکام، اس کو چھوڑ کر کیا اپنی باتوں پر لوگوں کو جمع کر کے ٹکڑے ٹکڑیاں بنا دی. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہتی کہ اس نے اچھا کام کیا ہو، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اپنا کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تھوڑا سا مجھے ہمیں مطمئن کریں، میں آپ کو مطمئن کرتا ہوں انشاءاللہ. درست پڑھ اللہ تھوڑا موضوع تھوڑا لمبا ہو گیا، خفا نہ ہو جائے، لیکن چونکہ سمجھانا بھی ہے، ایک بات ادھوری رہ جائے تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. یہ اختلافات انسان کی ٹیروں سے ہوا نکالتی ہے. اختلاف جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا، تمہاری ہوا تم بزدل ہو جاؤ گے. جب جس قوم کے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا وہ بزدل ہوتی ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر وزن ختم ہو جائے گا، تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. دو بھائی ہیں آپس میں بالکل مل کر ایک طبیعت کے ہوں، اس سے لوگ ڈرتے ہیں. 1,00,000 لوگ ہوں ان کے اندر اختلاف ہو، وہ دو بھائی اس کے لیے کافی ہے. کیونکہ اتفاق ہے نہیں، سب اکیلا ہے، مارتے رہو. دو مسلمان بھائی ہو، یہ نظارہ دیکھا ہے مسلمانوں نے پہلے. بنو قریظہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سب مسلمان سے رشتہ داریاں تھیں، اور اس کے ساتھ وہ بڑی آپس میں اس کی تعلقات تھے، لیکن اندر سے مسلمانوں کی مخالف تھے. ایک موقع پر انہوں کی بدماشی پر، یہ ہمیشہ یہود لوگ جمع کرتے ہیں. اس کو بعض کی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے، یعنی ایک شیطان ہے اصل، یہ شیطان کیا بھائی ہے، یہ ہمیشہ شیطانی کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہے. اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، وہ بھی اسی کے لوگ ہوتے ہیں، دراصل ان کی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی پالے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بنو قریظہ نے تمام قبائل کو جمع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ احزاب میں. جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں تمام احزاب کیا ہو گئے، اس کے لیے ٹولیاں جمع ہو گئی تھی. بہرحال وہ قصہ تو لمبا ہے، اس کو شکست ہوئی، بھاگ گئے بلا جنگ. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بنو قریظہ کی خبر لے لو، بنو قریظہ کی خبر لے لو. ظہر کا وقت تھا، نبی سے روانہ ہو گئے سارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم عصر کی نماز کو ہرگز نہ پڑھو مگر کہاں؟ لام بھی تقید کا ہے، نون بھی تقید کا ہے. صحابہ کرام روانہ ہو گئے. ایک جماعت میں ہوتا ہے قافلوں میں، کبھی میرا سامان وہاں رہ گیا، میرا سامان وہاں رہ گیا، میرا سامان وہاں رہ گیا، اس میں کچھ دیر لگ گئی. بہت سے لوگ پہنچ بھی گئے عصر کو، اور بعض پر عصر کا وقت دوران سفر میں آ گیا. اب مسئلہ اٹھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر
نماز کو اپنے وقت پر فرض کیا ہے. ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا، مومن پر فرض ہے، موقت فرض ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور یہ بات بھی ہم نے اپنی کانوں سے نبی کریم سے سنی ہے کہ نماز وہاں ہی پڑھنی ہے، تو ہم وہاں پڑھیں گے. تو ایک نے کہا کہ یہاں پڑھیں گے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی پہنچاؤ، تاخیر مت کرو. اسی لیے ہم نماز وہاں نہیں پڑھیں گے، یہاں پڑھیں گے. تو ایک جماعت نماز یہاں پڑھی، جلدی جلدی پڑھ کر 2 رکعت جتنے اس کا مجھے تو فاصلہ معلوم نہیں ہے، لیکن نماز پڑھی عصر کی، اور دوسری چلے گئے وہاں مغرب ہو گیا. انہوں نے وہاں پڑھ لی، عصر پہلی پڑھی اور مغرب پڑھ لی. یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ٹھیک کیا ہے. یہ ہماری ہوگی تو واہ واہ، 1 سال تک اس پر لڑتے رہتے. اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اب ہمیں بتائیں گے، علماء بتائیں گے. تو میں کہا اس میں یہ مسائل اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس میں ہم کیا کریں، آپس میں دست گریبان ہو جائیں. 2 صحابی راستے میں جا رہے ہیں، سارے علماء بیٹھے ہیں. آپ لوگ الیاس بھی علماء ہے. میں نے الیاس صاحب یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں نے بیان کی حدیث ہے نا؟ ہاں. دوسری حدیث سمجھو. ایسے ایک نہیں، کئی میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے. 2 صحابہ کرام راستے پر جا رہے ہیں، وضو نہیں ہے دونوں. نماز شروع کی، نماز پڑھ لی. دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. آگے جا رہے ہیں، راستے میں پانی مل گیا. وقت موجود ہے. جس طرح آدمی یہاں 12:30 بجے نماز پڑھ لے یا 1 بجے، پھر چلتے چلتے راستے میں چلتا ہے پیدل، وہاں دوابہ میں یا وہاں سرزئی میں وہاں پانی مل گیا، جنگل تک پانی مل گیا، اس کو راستے میں پانی مل گیا. ایک نے کہا کہ وقت بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، میں نماز پڑھوں گا. وضو دونوں کیا ہوگا؟ مسئلہ وضو کا نہیں تھا، مسئلہ اعادہ کے تھا کہ نماز کی اعادہ کروں نہ کریں. تو ایک نے کہا کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، وقت موجود ہے. ایک نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا. دونوں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اس نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ ایک کو ڈبل ثواب ملے گا، دگنا. 2 بار نماز پڑھی، بدعت نہیں کہا. اور دوسری کو اس نے سنت پر عمل کیا. کس پر عمل کیا؟ سنت پر عمل کیا. تو مسئلہ بھی بتایا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا احتیاط ہے کر لیا بس. ان مسائل پر ہم نے طوفان برپا کیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ یہ مسائل اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے چھوڑے ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک بات نہیں کی ہے، وہ ہماری آسانی کے لیے کی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو آسانی ہو. اس لیے فرمایا کہ اختلاف علماء کیا ہے؟ رحمت ہے. اس لیے رحمت ہے کہ اس میں گنجائش نکلتی ہے، گنجائش نکلتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس پر ختم بھی کرتا ہوں کہ ایک بار میں حج پر گیا تھا، اللہ توفیق عطا فرمائی تھی. تو وہاں جا کر اس وقت زیادہ ترتیبات بھی نہیں تھی. عورتیں مردیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کے کیا چلتی تھی، اپنے اپنی بیوی کو ہاتھ میں لے کر چلتی تھی، کیونکہ اگر بیوی کو چھوڑ دے تو وہ گم ہو جاتی تھی. تو اس وقت میں سوچا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ بیوی کے ساتھ اس کا ہاتھ لگ گیا بغیر کسی حائل کی تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ گیا. اور اس ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وضو شرط ہے. ہمارے یہاں شرط نہیں ہے، حناف کے نزدیک شرط نہیں ہے طواف کے لیے. اس کے لیے کیا ہے؟ ان کے نزدیک شرط بھی ہے. ایک طرف وضو شرط ہے،
دوسری طرف بیوی ساتھ ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ بیوی نہ اور عورتیں بھی لگتی رہی، اور عورتیں جو اور بھی اجنبی عورتیں ہوتی ہیں چلتے چلتے ہاتھیں لگ جاتی ہیں. تو اگر بیوی چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ گم ہو جاتی ہے. اگر بیوی نہیں چھوڑتی تو وہ ٹوٹا ہوا ہے. کیسے طواف کرے گا؟ سوچ میں پڑ گیا، بات آئی گئی، خیال تھا. مدینہ شریف منورہ میں جب گیا تو وہاں ایک جگہ پر میں بیٹھا رہا تو ایک ترک آیا، بہت حسین جمیل تھا اور بہت اچھا، میرے خیال تک یہ عالم ہے. وہاں زیادہ تر احناف ہے وہاں وہ اس میں ترک میں. تو میں بیٹھا تھا تو ترکی آیا، میرے ساتھ وہی بیٹھ گیا. کیف حالکم؟ جب اردو میں اس میں اپنی عربی میں بات شروع کی، میں نے کہا یہ تو عالم ہے. اس وقت میں عربی بہت زیادہ بولتا تھا، میری عربی بھی اچھی تھی. اب تو اردو میں پڑ گیا، عربی بھول گیا. آپ دیکھیے پہلے میں نے کتابیں بھی عربی میں لکھی ہے، عربی میں اوپر حاشیے ساری عربی میں، مجھے اردو نہیں آتی تھی اس وقت. اچھا تھا. تو میں نے عربی شروع کر دی اس کے ساتھ. تو نے کہا کہ میں شافعی المسلک ہوں. میں اب مجھے وہ بات یاد ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ عمرہ کیسے طواف کیسے کرتے ہیں؟ وہ بہت ذہین عالم تھا، فوراً سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو بیوی ہوتی ہے تو تم کیسے طواف کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم جب وہاں سے آتے ہیں ترک سے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے نیت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں قے آ گئی، الٹی آ گئی تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ امام حنیفہ کیا کہتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون نکل آیا تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹوٹ گیا. اور بیوی کو ہاتھ لگائیں گے وضو نہیں ٹوٹ گیا. یعنی ہم وضو کے مسئلے میں احناف کے مسئلے پر عمل کرتے ہیں. وضو کے مسئلے میں وہاں جا کر ضرورت کے تحت احناف کے مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کتنی آسانی ہے اگر یہ مسائل نہ اپناؤ. ایک دو ٹوک بات ہوئی تو کیا کرتے؟ وہاں خشک علاقے اس میں پانی نہیں ہے، مدینہ منورہ میں پانی نہیں ہے، اور بغداد میں کوفہ میں دریائیں بہتی ہیں. کیا دریا کیا فرات ہے وغیرہ وغیرہ. اب ایک آدمی فرات کی پر بیٹھا ہے تو وہ کتے کا پانی کیوں پیے، کیوں استعمال کرے؟ وہ بلی کا پانی کیوں استعمال کرے؟ پانی موجود ہے، وافر ہے. لیکن جو ایک شخص ہے وہ 3 میل سے اپنے کندھے پر 3 میل سے 4 میل سے کندھے پر مشکیزہ اٹھا کر پانی لاتا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، ضرورت بھی ہے، پانی پینے کی بھی ضرورت ہے اس کو. آپ مجھے بتائیں اگر اس میں بلی پانی پیے تو آپ کو کیا ہو؟ آپ کہتے پیشاب بھی کرے. یہ نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہتے. میں کہتا ہوں کہ یعنی یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے گنجائش رکھی ہے کہ جہاں رخصت ہو وہاں رخصت پر عمل کریں. مسائل ایسی کی ہیں کہ بعض جگہ کیا ہوں گے؟ رخصت ہوگی، وہاں رخصت ہے. آپ نبی کے ایسی مسائل بھی کیے ہیں، بیان کی جس میں کیا تھی؟ امت کے لیے رخصت تھی. تو جو لوگ کو ضرورت ہو جاتی ہے وہ رخصت پر عمل کریں، اور جس کو ضرورت نہ ہو تو عزیمت پر عمل کریں. کس پر کریں؟ تو خواہ مخواہ نبیوں کے ہاتھ کو پکڑ کے جاؤ، خواہ مخواہ اس کی وضو ٹوٹ جائے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات اسی لیے رکھی کہ آپ کے ذہن میں وسعت ہو، آپ اپنی تھوڑے سے دل کھلے رکھیں. یہ جو لوگ اختلافات، ایک تو اختلافات شروع کون کرتا ہے اس کو دیکھو، دوسری کی مجبوری ہوتی ہے کبھی کبھی.
مجھے بات کہتی بھی کہ ہمیں مجبوری ہے، وہ کہتا ہے ہم مجبوراً جواب دیتے ہیں. تو جو پہلے کرتا ہے وہ شیطان ہے. کیا ہے؟ انگلی رکھ دیتے ہیں تاکہ کیا جھگڑا بن جائے. جو پہلی بات کر رہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. دوسرا تو مجبور ہے بیچارہ، جواب دے گا. تو آپ شیطان کو بھی پہچانو، اپنا کو بھی پہچانو، پرائے کو پہچانو. آپ دیکھیں تمہارا ملک بھی بچے گا انشاءاللہ، مسلمان بھی جوڑ جائیں گے. الحمدللہ کام شروع ہے. آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ کے بعد کہ دجال اور دجال کی ساتھی جس میں نام نہاد علماء بھی ہوں گے. دیکھو میں نے پہلے جو جتنی باتیں کی ہیں وہ ایک بھی غلط نہیں کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہ باتیں کشف کی ذریعے سے کرتا ہوں. میں نے حدیث کی روشنی میں وہ باتیں کی تھی، قرآن کی روشنی میں بھی باتیں کی تھی. خبر تو اس ہوتا ہے موتے اس کا دم پکڑا ہے شیر کا. یاد ہے آپ کو جب سکوتی طالبان ہو گیا، میں نے کہا کہ اس نے غم مت کرے. اس بات حدیث میں آئی ہے، وہ بات حدیث میں آئی ہے. یہ بات قرآن مجید کی حدیث میں باتیں اس میں آئی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو پہل کرتے کیا کرتے وہ ایسی مسائل میں وہ شیطانی کرتے. وہ ایک اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلان وہ اس کا جو گوشت کس نے کھایا جو بکرا ذبح ہوا تھا. اب یہ کوئی مسئلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اس کی گوشت کس نے کھایا؟ یہ ہماری مسائل ہے، اس پر ہماری لڑائی ہے. انشاءاللہ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے. آپ کوشش کریں، وقت آ جائے گا انشاءاللہ. ایک طرف مومن ہو رہے ہیں، ایک طرف منافق. منافق وہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قطعاً نہیں فرمایا کہ دو قسم کے لوگ بن جائیں گے، ایک کافر ایک مسلمان، ایسا نہیں فرمایا. آپ حدیثوں کو دیکھیں، وہاں کہے گا کہ ایک طرف منافق ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہے، کیونکہ مسلمان بھی ہوں گے لیکن ہوگا کیا؟ ایجنٹ ہوں گی یہودیوں کی، دجال کی، بل گیٹ کی. بل گیٹ اس لیے صاف کہہ رہا ہوتا کہ آپ اس کی نشانیاں دیکھیں کیسی کیسی لباس نکالتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں نکالتے ہیں، کیسی کیسی کروڑیں لاتے ہیں. تو وہ ایک طرف ہو جائیں گے. اور فستاتا شریف میں صاف ہے کہ ایک خیمہ مومنوں کا ہوگا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور ایک خیمہ منافقوں کا ہوگا جس میں رتی بر ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. پھر فانتظروا الدجال، پھر دجال کو انتظار کرو کہ آج نکل آئے یا کل نکل آئے. حدیث شریف ہے. تو گھبراؤ مت، لیکن کمر کس لو. کیا کہنا؟ کمر کس لو. یہ تحریک ایمان و تقوی اسی لیے ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کے اندر تقوی پیدا کر دیا جائے. اور اگر تمہاری فوجی متقی ہو، ہماری کیا وہ اداروں والے متقی ہو، ہماری ایمان مسلمان متقی ہو، تو اس میں سب سے زیادہ سازگار علاقہ کون سا ہے؟ پاکستان ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کو یہ تغمہ مل جائے، پاکستان کو یہ وہ اللہ تعالیٰ یہ اس کی خوش نصیبی کر دے کہ وہ پوری دنیا کے لیے کیا ہو جائے، ایک امام بن جائے، دینی امام، دین کی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قیادت کرتے پوری مسلمانوں کی، اہل ایمان کی. اور اسی لیے یہود، ہنود، امریکہ سب سے زیادہ آپ دیکھو ریڈیو میں، ٹی وی میں، موبائلوں میں پاکستان کی خبر نشر کرتے ہیں. ان کے ہاں روزانہ سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے. ہمارے ایک بلی مر جاتی ہے، اوہ ہو بلی مر گئی، حقوق انسانی خراب ہو گئی. ایسا یا نہیں ہے؟ تو یہ اسی لیے کہ وہ ساری کی ساری پاکستان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اس میں مومنین جمع ہو کر کے اور فوج بھی مومن ہو تو کیا ہو،
کرے خدا کرو ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جل استقام لے لے ان کو، اللہ رب العالمین جل جلالہ حق پر لگائے رکھے، ہمیں سب کو اللہ رب العالمین کے حق کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے۔